الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کا مطلوب انسان کے تحت ہم قرآن اور تواضع پہ بات کر رہے ہیں، یعنی تواضع سے مراد عاجزی، انکساری، اور اس کے جو مقابل لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کبر ہے، یعنی تکبر، غرور جس کو ہم کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تواضع کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، وہ میں بیان کروں گا، پھر اس کے بعد ہم براہ راست پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے۔ چند مقامات قرآن مجید سے میں نے اس موضوع پر منتخب کیے ہیں، اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ کے جو معمولات ہیں اور صحابہ کے اس حوالے سے جو ارشادات ہیں، ہم ان کو بھی بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو سے ہمیں کافی کچھ علم اللہ کی طرف سے عطا ہوگا کہ ہمیں اپنی شخصیت کو اور اپنی ذات کو کس طریقے سے ڈیولپ کرنا چاہیے اور کس طریقے سے ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں یہ باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں، یہ در حقیقت ہمارے زندگی کے ہر لمحے کو اور ہر دن کو بہتر بنانے اور بہتر کرنے کے لیے ہیں، یعنی روحانی طور پر اور دینی اور اخلاقی حوالے سے۔ تواضع کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا یا برابر یا عاجز سمجھنا، اور دوسروں کی تعظیم، توقیر کرنا، اور خودداری کو ہمارے ہاں تکبر خیال کیا جاتا ہے کہ خودداری تکبر ہے، حالانکہ خودداری خود کو پہچان کر کہ انسان اس طرح اپنا احترام کرے کہ کسی غرض کے لیے خود کو ذلیل نہ کرے دوسروں کی نظر میں، اسے خودداری کہتے ہیں۔ اور کبر بالکل جدا چیز ہے، یعنی انسان اپنی ذات کا یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہوں، تو وہ اپنی غرض، اپنی ضرورت کے لیے دوسروں کے سامنے جھکتا نہیں ہے، تو اس کو در حقیقت خودداری کہا جاتا ہے، اور یہ در حقیقت اپنا احترام ہوتا ہے انسان کا۔ یعنی جب انسان اپنا احترام کرنا نہیں جانتا تو واضح بات ہے کہ وہ دوسروں کا بھلا کیا احترام کرے گا۔ تو انسان کے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھ پر تیرا بھی حق ہے، تو تجھ پر تیرا حق، اس سے مراد یہی ہے۔ تو یہ جو خودداری ہے، یا جسے ہم سیلفشنس کہتے ہیں، تو یہ سیلفشنس ہو یا تکبر ہو، یہ بالکل مختلف چیز ہے، اور خودداری جو ہے جسے اقبال نے خودی کا نام دیا، یہ بالکل مختلف ہے کہ انسان اپنی ذات کا، اپنے آپ کا احترام کرتا ہے، یعنی اپنا بھی احترام کرواتا ہے۔ کس طرح کرواتا ہے کہ وہ اپنی غرض کے لیے دوسروں کے سامنے ذلیل نہیں ہوتا، یہ در حقیقت اس کو خودداری کہا جاتا ہے۔ اور جو کبر ہوتا ہے وہ در حقیقت اپنی ذات سے ناواقفیت کو کہتے ہیں، یعنی انسان اپنے آپ کو وہ سمجھ بیٹھے کہ جو وہ نہ ہو، تو یہ در حقیقت کبر ہوتا ہے۔ اور اپنے آپ کو وہ مقام دینے کی کوشش کرنا کہ جس مقام کا وہ حقدار ہی نہیں ہوتا، تو اس کو در حقیقت کبر کہا جاتا ہے۔ تو خودداری کو کبھی بھی کبر نہیں خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص اپنی انا کا اور اپنی ذات کا اگر خیال کرتے ہوئے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، تو یہ خودداری ہے۔ اور کبر یہ ہے کہ اپنے آپ کو وہ سمجھ بیٹھنا کہ جو نہ ہونا، اور یہ در حقیقت اپنی ذات سے ناواقفیت کی بات ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ہمیں ملتی ہے آپ کا قول کہ فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے نئے کپڑے یہ اچھے لگتے ہیں، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جوتوں کا جو تسمہ ہے وہ بھی خوبصورت ہو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ الکبر باطر الحق، کے فرمایا کہ جو تکبر ہے یہ در حقیقت حق کو جھٹلانے کا نام ہے، وغمت الناس، اور لوگوں کو کم تر خیال کرنے کا نام ہے کبر، تکبر۔ باقی اللہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھی سواری رکھیں، اچھا گھر رکھیں، تو یہ کبر میں شامل نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ وخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تواضع اختیار کیجئے ان کے لیے یا اس کے لیے کہ جو آپ کی پیروی کرتا ہے مومنین میں سے، یعنی اس کو آپ ویلکم کہیں اور اس کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیں، اور یہ جو دونوں ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہونا، یہ در حقیقت ایک انداز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک ویلکمنگ سٹائل ہے، خوش آمدید کہنے کا، اور دوسرے کو عزت اور دوسرے کو مقام اور مرتبہ دینے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ جو مومن ہیں اور آپ کی اتباع کرنے والے ہیں تو ان کے لیے آپ تواضع اختیار کیجئے۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سیرت کو قرآن پاک بیان کرتا ہے، یعنی آپ کا جو اخلاق اور آپ کا جو طریقہ ہے اس کو قرآن پاک نے بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان مومنین کے لیے نرم ہیں، مومنین کے لیے آپ نرم ہیں۔ نرمی ہونا بھی یہ بھی تواضع کی علامت ہوتا ہے، اور سخت مزاج ہونا یہ تکبر کی علامت ہوتا ہے۔ تو کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر آپ سخت کلام ہوتے اور غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے۔ فظ اور غلیظ القلب یہ جو دو لفظ ہیں، اگرچہ جو خشونت ہے یا سختی ہے اس میں تو یہ ایک ہی معنی ہے ان کا، لیکن ان میں فرق یہ کیا جاتا ہے کہ جو فظ ہے یہ بدخلق جو شخص ہوتا ہے، یعنی دوسروں کے ساتھ بدخلقی کے ساتھ جو پیش آتا ہے، تو یہ اس کو فظ کہتے ہیں۔ اور غلیظ القلب ہوتا ہے کہ ایسا سخت دل ہونا کہ دوسرے کی مصیبت سے دل نرم نہ ہونا، اور ہمدردی کے جذبات نہ پیدا ہونا، اور اپنی سختی پر قائم رہنا، جسے آپ بے حسی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھنے میں تو دونوں الفاظ ایک جیسے ہیں، خشونت میں، سختی میں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ فظ بدخلقی کا نام ہے لوگوں کے ساتھ، اور غلیظ القلب یعنی اس حد تک سخت دل ہونا کہ مصیبت سے بھی کسی کی متاثر نہ ہونا۔ تو کہا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت کلام ہوتے یا غلیظ القلب ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے آس پاس سے بکھر جاتے۔ یعنی صحابہ کرام جو اس وقت دیوانہ وار آپ کے قریب رہتے ہیں، آپ کے آس پاس رہتے ہیں، لیکن اگر آپ سخت کلام اور سخت دل ہوتے تو یہ پھر آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو آپ معاف کیجئے، یعنی کوئی غلطی کوئی خطا ان سے ہو جاتی ہے تو آپ معاف کیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے آپ بخشش مانگیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور معاملات میں آپ ان سے مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ توکل کیجئے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیے کہ
معاف کرنا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے رجسٹر میں یا ہماری ڈکشنری میں معافی کا لفظ نہیں ہے، ہم معاف نہیں کرتے۔ تو معاف نہ کرنا یہ بھی ایک تکبر اور بڑائی کی علامت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا، مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور یہ جو مشورہ کرنا ہے معاملات میں، یہ بھی در حقیقت تواضع کی علامت ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھے تو وہ کہتا ہے جی مجھے مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی اپنے مسئلے حل کر لوں گا یا کر لیتا ہوں میں، تو یہ بھی تواضع کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جن 3 باتوں کی تلقین فرمائی ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، یہ گویا کہ اسی کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت کلام بھی نہیں ہیں، آپ سخت دل بھی نہیں، یعنی تواضع کا پیکر ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ تو اس لیے کہا کہ آپ معاف کیجئے ان کو، آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، اور معاملات میں آپ ان سے مشورہ بھی کیجئے۔ اور ایسے اور آگے ہم پڑھیں گے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اسی بات کی تلقین فرمائی کہ آپ جو ایمان والے ہیں، بلکہ ایک مقام ہم پڑھیں گے غالباً یہ سورۃ الاعراف ہے کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے پاس دنیا کا مال ہے یا چند روزہ سامان جن کو ہم نے دیا ہے، اس قسم کے لوگوں کی طرف آپ نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اور ولا تحزن علیہم، اور ان کے لیے آپ غم بھی نہ کیجیے۔ یعنی غم کی وجہ یہ ہے کہ بھئی یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور کہا کہ مومنین کے لیے آپ اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے۔ اب یہ جو واخفض جناحک کے الفاظ ہیں، یہ والدین کے لیے بھی اولاد کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ والدین کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھو، جھکائے رکھو۔ تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ مومنین کے لیے اپنے بازوؤں کو آپ بچھائے رکھیں، جھکائے رکھیں۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ مومنین کے ساتھ تواضع کا انداز ہو، محبت کا انداز ہو، ویلکمنگ آپ کا انداز ہو۔ باقی جو لوگ مال و دولت والے ہیں اور اپنے کفر پر، اپنے انہی وسائل کی وجہ سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں سرکشی پر، تو آپ ان کے مال اور دولت کی طرف یا ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیے، اور ان کے حوالے سے غم نہ کیجیے۔ یعنی یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو یہ تعلیم ہے، یہ جو حکم ہے، اس میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ جو انسان کے پاس جمع پونجی ہے، اگر انسان اس پر توجہ کرتا ہے تو وہ انسان کے لیے اطمینان اور سکون کا باعث بنتا ہے۔ جو لوگ انسان کے ساتھ ہیں، وہ 2 ہیں، 10 ہیں، 5 ہیں، وہ قابل قدر ہیں، ان کی عزت کی جانی چاہیے اور ان کے ساتھ دل لگانا چاہیے، نہ یہ کہ جو نہیں ہیں انسان ان کے پیچھے بھاگتا رہے یا ان پر اپنا وقت ضائع کرتا رہے۔ تو جو لوگ ساتھ ہوں، توجہ دینے والے ہوں، بات کو سمجھنے والے ہوں، تو وہی غنیمت اور وہی کافی ہوتے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہی فرماتا ہے، یعنی یہ مبلغ کے لیے، ایک داعی کے لیے، ایک استاذ کے لیے، ایک معلم کے لیے اس میں بڑی تعلیم ہے۔ اس لیے میں کوشش ہمیشہ یہ کرتا ہوں کہ وقت پر میں اپنے درس کا آغاز کروں، اور وقت پر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مکمل کروں۔ اور انسان سے کبھی کمی بیشی ہو ہی جاتی ہے بہرحال، لیکن وہ میری کمی بیشی مہینوں میں یا سالوں میں ہوتی ہے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں کہ وقت پر یعنی درس کو شروع کیا جائے، جو بھی معاملہ ہو، وقت کی پابندی، تقریر 1 گھنٹے کی ہو اور آپ کا عمل 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کا ہو، اس میں بڑی تعلیم ہوتی ہے۔ وہ 1 منٹ آپ کے 1 گھنٹے کے درس پر بھاری ہوتا ہے۔ تو یہی بڑی تعلیم ہے کہ وقت کی پابندی کرنا۔ اگر یہی سبق میری طرف سے آپ لوگوں کو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو صرف یہی چھوٹا سا میرا عمل ہی تعلیم اور تربیت کے لیے کافی ہوگا، بجائے اس کے کہ میں 5-5 10-10 منٹ لیٹ ہوں اور پھر اس کے بعد میں
درس کو لمبا کروں اور جو وقت ہمارا مقرر ہو اس سے آگے چلا جاؤں، اور پھر جو لوگ وقت پر آ جاتے ہیں تو یہ ان کو سزا بھی نہیں ملنی چاہیے کہ وہ وقت پر کیوں آ گئے، تو بلکہ ان کی قدر کی جانی چاہیے کہ وقت پر ہی پروگرام، درس، تقریر اور مجلس جو بھی ہے وہ شروع کر دینی چاہیے، تاکہ جو لوگ آ گئے تو وہ یہ نہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم شاید کم تر ہیں اور ابھی اور لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے، وہ کوئی بڑی زیادہ عزت والے لوگ ہیں کہ جو آئیں گے تو تب یہ پروگرام شروع ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہی تعلیم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے کہ آپ سے یہ فرمایا کہ جو لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، مال اور دولت میں مست ہیں، تو آپ ان پر مت توجہ کیجئے۔ آپ کیا کیجئے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں، جو مومنین ہیں، بس آپ ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھیے، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھیے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تواضع کی تعلیم دی ہے۔ اب یہ دیکھیے، یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورۃ الحجر ہے، قرآن پاک کی 15ویں سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 88۔ اب دیکھیے سورۃ الاعراف ہے اور اس کی بالکل آخری 2 آیتیں ہیں۔ سورۃ الاعراف 7ویں سورت ہے۔ فرمایا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس سے پہلے یہ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو توجہ سے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ جو استماع ہے یہ سماع جیسا نہیں ہے، یعنی جو ہیئر اور لسن میں فرق ہوتا ہے وہی سماع اور استماع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے غور سے قرآن پاک جب پڑھا جائے تو غور سے سنو اور پھر چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور قرآن پاک سننا یہ بھی ایک اجر اور ثواب کا باعث ہوتا ہے، اور خاموشی سے سننا اور توجہ سے سننا، لیکن ترجمہ اور فہم اگر ہو انسان میں تو سننے کا بھی زیادہ مزہ آتا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس کے بعد فرمایا کہ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر، تضرعاً، عاجزی کرتے ہوئے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول، اور ایسی آواز میں کہ جو آواز بلند نہ ہو، بغیر جہر کے، جیسے ہم آمین بالجہر کہتے ہیں یا جہری نمازیں ہم کہتے ہیں، یعنی وہ نمازیں جن میں تلاوت کی جاتی ہے تو انہیں جہری نماز کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر کہا کہ ایسی آواز میں کہ جو آواز بلند نہ ہو، بالغدو والآصال، صبح و شام کے وقتوں میں، ولا تکن من الغافلین، اور غافلوں میں سے مت ہو جا۔ اب یہ جو تضرع ہے در حقیقت اسی کو عاجزی کہتے ہیں، یہی تواضع ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کا ذکر ہو اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو اور عاجزی سے کرو اور ڈرتے ہوئے اللہ سے کرو، اور اپنی آوازوں کو بلند نہ ہونے دو، اور صبح و شام کے وقت میں اللہ کو یاد کرو اور غافلوں سے مت ہو۔ ان الذین عند ربک، بے شک جو لوگ تیرے رب کے پاس ہیں، یعنی رب کے پاس، رب کے نزدیک بڑے مقرب جو بندے ہیں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فرشتے، بلکہ انسانوں میں سے بھی جو مومنین ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، استکبار نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور وہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر استکبار یعنی تکبر کا بھی ذکر ہو گیا کہ اللہ کی عبادت سے تکبر اختیار نہیں کرتے، منہ نہیں موڑتے، اکڑتے نہیں ہیں، اور اسی کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی، اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ اب ان 2 آیات کو آپ پڑھیے، آپ دیکھیے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ 2 آیات در حقیقت 5 وقت نماز کا بیان بھی ہو جاتی ہیں، اور جب انسان نماز پڑھتا ہے تو تلاوت میں، قراءت میں آواز کو ایسا رکھے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف بھی نہ پہنچے۔
اور جب تضرع یعنی جب اپنے دل میں پڑھنا ہو تو دل میں بھی پڑھے۔ قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اسی بات کو بیان کیا گیا کہ اونچی آواز سے بھی انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ تکلیف کا باعث کسی کے لیے نہ ہو۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لیکن بڑا آہستہ آواز میں، بہت آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے پوچھا ابوبکر اتنی آہستہ آواز میں کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جس کو سنانا ہے وہ اونچی آواز کا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ اپنی نیت ہے، اور اس سے آگے گئے دیکھا سیدنا فاروق اعظم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اونچی آواز سے کر رہے ہیں۔ پوچھا عمر تم اونچی آواز سے کیوں تلاوت کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ لوگ بھی سنیں، یعنی ان کو بھی تعلیم ہو، ان کو بھی درس ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ ابوبکر تم اپنی آواز کو تھوڑا سا اونچا کر لو، اور عمر سے فرمایا کہ اے عمر اپنی آواز کو تھوڑا سا دھیما کر لو، اپنی آواز کو آہستہ کر لو۔ تو وہ جو اعتدال اور توازن کی تعلیم ہے وہ رسول اللہ نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے ہمیں دی۔ اب یہ دیکھیے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ اخبات کا لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے جسے ہم تواضع کہتے ہیں، انکساری کہتے ہیں، عاجزی کہتے ہیں، کہ مخبتین کو، عاجزی اختیار کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ یہ کون ہیں؟ کہا کہ الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، کہ جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف محسوس کرتے ہیں، یا ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہیں۔ واجلت نرم پڑ جاتے ہیں ان کے دل جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرنے والے ہیں اس پر جو ان کو پہنچے، یعنی جو تکلیف یا مصیبت، جو آزمائش امتحان ان کو پہنچے یہ اس پر صبر کرنے والے ہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ ومما رزقناہم ينفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر عاجزی کرنے والوں کا ذکر ہوا، اور دیکھیے کہ یہاں پر ان کی 4 صفات کو بیان کیا گیا۔ ایک فرمایا کہ جب ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، اور دوسرا فرمایا کہ جو ان کو مصیبت پہنچتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ تیسرا فرمایا کہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اور چوتھا فرمایا کہ اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مخبتین ہیں، یعنی گویا کہ قرآن پاک میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تواضع کو، عاجزی اور انکساری کو آپ نے بیان کیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرمایا وہ وخفض جناحک ہے، اور اس میں یعنی اگر اس لفظ کے متضاد اگر دیکھا جائے مقابل، تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے انسان اپنے اندر اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ جیسے اولاد کو کہا کہ بھئی اپنے والدین کے لیے اپنے عاجزی کے، وہاں پر ایک اور لفظ کا بھی اضافہ ہے کہ جس میں غالباً عاجزی کا لفظ بھی وہاں پر موجود ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل، یہاں پر خاص طور پر ذل کا اس لفظ کا اضافہ ہے، یعنی عاجزی کے ساتھ اپنے بازوؤں کو بچھائے رکھو، جھکائے رکھو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں فرمایا، فرمایا وخفض جناحک، کہ مومنین کے لیے اپنے بازوؤں کو آپ جھکائے اور بچھائے رکھیے، یہاں پر صرف یہ فرمایا۔ لیکن اولاد سے جو بات فرمائی وہاں پر من الذل کے الفاظ بھی ساتھ ہیں، یعنی صرف بازوؤں کو بچھانا نہیں ہے بلکہ عاجزی کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اللہ کے بعد اولاد کا سب سے بڑا احسان والدین کا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ اولاد کو کہ بھئی اپنے والدین کے لیے اکتاہٹ کا انداز اور بیزاری کا انداز کبھی نہ اختیار کرو، اور عاجزی کے ساتھ وہاں پر بھی وہی تواضع اور عاجزی کا خاص طور پر من الذل کے ساتھ اس کا بیان ہو جاتا ہے۔
سورت بنی اسرائیل میں پورا ایک تقریباً رکوع ہے، آدھا رکوع ہے کہ جس میں والدین کے بارے میں بیان کیا گیا۔ اب یہ سورت لقمان ہے اور اس میں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ قرآن پاک نے ان نصیحتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ نصیحتیں ہم پڑھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ جو مختلف خوبیاں ہیں، صفات ہیں، کہ جیسے آج ہم تواضع کی بات کر رہے ہیں، توکل کی بات ہم نے کی، صدق و صفا کی بات، صدق و سچائی کی ہم نے بات کی، تقویٰ کی بات کی، اس طرح دیگر ہم نے صفات اور اوصاف کی ہم نے بات کی۔ یہ گویا کہ ایسے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ جیسے برائی سے دوسری برائی جنم لیتی ہے، اسی طرح ایک اچھائی سے دوسری اچھائی بھی جنم لیتی ہے۔ انسان اگر اپنے اندر ایک خوبی کو پیدا کر لے تو باقی خوبیاں بھی اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح اگر انسان جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے، سچ کو اختیار کر لیتا ہے، تو یہ سچ انسان میں دیگر اور خوبیوں کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتا ہے۔ اگر انسان ایک برائی کو اختیار کرتا ہے تو وہ برائی بانجھ نہیں ہوتی، آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی مختلف شکلیں، اس کی مختلف صورتیں اور مختلف پہلو یا اس کے ڈائمینشنز ہوتی ہیں کہ جو پھر انسان میں دیگر برائیوں کو بھی پیدا کرتی چلی جاتی ہے وہ برائی۔ مثال کے طور پر جھوٹ کو اختیار کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جھوٹ سے منع کیا، بس کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ نہ بولنے سے سب برائیاں ختم ہو گئیں، کہ جب وہ کچھ سوچتے کہ میں یہ کام کروں تو پھر سوچتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ مجھ سے پوچھیں گے، تو پھر میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا کیونکہ میں نے آپ سے عہد کیا، وعدہ کیا ہے۔ کوئی بھی برائی کرنے کا وہ ارادہ کرتے وہ اسی پر ہی سوچتے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مجھے بتانا ہوگا، اگر آپ نے پوچھ لیا تو مجھے تو سچ بتانا ہوگا، تو پھر تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو وہ ایک جھوٹ نہ بولنے اور اس کا عہد کرنے سے ساری برائیاں چھوٹ گئیں۔ اسی طرح ایک مسلمان اپنے اندر صرف ایک خوبی پیدا کرنے کی کوشش کرے تو باقی خوبیاں خود بخود اس کی ذات میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی کا نام اخلاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ نے بھیجا کہ میں اچھے اخلاق کو تمام کروں۔ وہ اخلاق کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو اس میں یہ ساری خوبیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو اجمال کے ساتھ بیان کر دیا، یعنی اجمال سے مراد یہ کہ آپ نے اخلاق کہہ دیا، حسن خلق کہہ دیا، اور کبھی آپ نے اس کو تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، یعنی ایک ایک اخلاق کو، ایک ایک خوبی کو، وصف کو آپ نے بیان کیا، اور آپ کی ذات مبارکہ میں بھی وہ اوصاف اور وہ خوبیاں موجود تھی، صحابہ کرام نے بیان کیا، اور ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے۔ اور بہت ہی شاندار باتیں ہیں جو آج میں نے آپ کو بتانی ہیں، احادیث کے حوالے سے بھی اور صحابہ کے حوالے سے، تابعین کے حوالے سے، بہت خوبصورت باتیں ہیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی گفتار، ان کا کردار، ان کی صبح و شام، دن رات کیسے وہ گزارا کرتے تھے، اور اس میں کیسے خدا کا خوف اور خدا کی ذات کا اثر اور غلبہ ایک نظر آتا تھا خدا کے احکام کا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو مومن پر طاری رہنی چاہیے اپنی زندگی میں، دوسروں کے ساتھ چلتے ہوئے یا خلوت اور تنہائی میں ہوتے ہوئے۔ تو یہ مومن کا پورا جو جسہ ہوتا ہے، وجود ہوتا ہے، وہ در حقیقت اسی کی علامت ہوتا ہے۔ اس کے انداز زندگی سے جھلکتا ہے، یہ سب کچھ جھلکتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے۔ تو اب دیکھیے یہاں پر حضرت لقمان نے کیا نصیحت کی۔ سب سے پہلی بات جو ایک تو والدین کا ذکر تو پہلے بیان ہوتا ہے۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرمایا کہ بھئی ہم نے اس کو حکمت دی تھی لقمان کو، اور حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، یہ اللہ نے لقمان کو عطا کی، اور اسی سے ہی حکومت اور حکمران بنتے ہیں۔
اب فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اور کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی ہے تو فإن اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور وہ حمید ہے، قابل تعریف ہے، یعنی اس کو کوئی تمہارے اس شکر گزاری کی محتاجی نہیں ہے۔ تم نہیں کرتے تو ساری مخلوق ہے، انسان نہیں کرتا تو چرند پرند ہیں، حیوانات ہیں، ملائکہ ہیں، اللہ کی دوسری مخلوقات ہیں جو اس کا شکر ادا کرتی ہیں، اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اگرچہ ہمارا جو موضوع ہے وہ دو آیتوں پر مشتمل ہے، یعنی تواضع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اسی بہانے حضرت لقمان کی جو نصیحتیں ہیں ان کو مختصر ہم دیکھ کر پھر اپنی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہ یہاں پر شرک سے منع کیا آپ نے اپنے بیٹے کو، اس لیے کہ شرک ہر برائی کی جڑ ہے، یہ فساد ہے، بنیادی طور پر فساد کی جڑ اور بنیاد شرک ہے۔ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا نا کہ کیا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا یہ ڈھیر سارے خدا رب یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، غالب ہے، قہر والا ہے۔ اور قہر سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاں اس کا تصور ہوتا ہے غضب۔ اللہ کا جو قہر ہے وہ مظلوم کے حق میں رحمت ہوتا ہے اور ظالم کے حق میں وہ سزا ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ کہا کہ کئی خدا بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے۔ واضح بات ہے کہ ایک آقا، ایک مالک وہ بہتر ہوتا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ ایک گھر میں اگر ایک ملازم ہے اور اس کو 10 آواز دینے والے ہیں تو آپ دیکھیے اس بیچارے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اگر ایک ہو آقا اور اس ایک ہی کا وہ خادم ہو، خدمت کرنے والا ہو، ملازم ہو، آپ دیکھیں وہ کتنا سکھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو دنیا میں جگہ جگہ اپنی جبین کو جھکانے کے بجائے، سجدہ ریز ہونے کے بجائے ایک خدا، اور پھر خدا اور اللہ بھی وہ، مالک بھی وہ جو قہار ہے۔ انسان قہار نہیں ہو سکتا، یہ تو عاجز ہے، یہ تو محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ سوتا ہے، اس کو بہت سے احتیاجات ہیں، اس کے عوارض ہیں جو اس کو لاحق ہیں، لیکن خدا ہر کمزوری سے اور نقص سے پاک ہے۔ تو شرک در حقیقت جڑ ہے، بنیاد ہے کہ جس نے انسان کو اور انسانیت کو تباہ کیا، اور وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اصغر کا ذکر بھی ہم نے پہلے کیا۔ اب یہ دیکھیے پھر اس کے بعد والدین کا ذکر آ جاتا ہے، اور پھر آگے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ۔ یہ ہے جواب دہی کا احساس، ڈر۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، پیارے بیٹے، اگر عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، رائی کا دانہ، چھوٹا سا دانہ، اور پھر وہ کسی چٹان کے نیچے آ جائے، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کسی جگہ یہ ایک رائی کا دانہ ہو، کسی جگہ پر بھی چٹان کے نیچے یا آسمانوں میں یا زمین پر کہیں ہو، تو کہا یات بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ ایک عمل، چھوٹا سا عمل، وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن تمہارے سامنے لے کر آئے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر بھی جس نے کوئی عمل کیا ہوگا قیامت کے دن وہ اس کو دیکھے گا، اچھا عمل ہوگا اس کو بھی دیکھے گا، برا عمل ہوگا تو اس کو بھی دیکھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یأت بہ اللہ، اللہ اس کو لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریکیوں سے واقف ہے، خبردار ہے۔ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کیا کر، وامر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کر، یعنی لوگوں کو نصیحت کیا کر، ونہا عن المنکر، اور برائی سے روکا کر، واصبر علی ما اصابک، اور جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کیا کر۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔
اب دیکھیے فرمایا ولا تصاعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنی گالوں کو پھلائے مت رکھا کر، یعنی بے رخی مت اختیار کیا کر۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر بھی اکڑ کر نہ چلا کر۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود پسند کو اور شیخی بگھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، فخر کرنے والے کو۔ یہ جو فخار کا لفظ استعمال ہوا نا قرآن پاک میں کہ خلق الانسان من صلصال کالفخار، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا صلصال سے، یعنی کھنکتی مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، کہ جیسے فخار ہوتا ہے۔ فخار کہتے ہیں گھڑے کو جو مٹکا ہوتا ہے، آپ دیکھیے ذرا اس پہ آپ ٹھوکر لگائیے تو بہت زیادہ آواز نکالتا ہے۔ تو یہ جو انسان ہوتا ہے، یہ جو فخرایا ہوا جس کو کہتے ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس کی آواز زیادہ ہوتی ہے۔ آواز زیادہ سے مراد یہ ہے کہ یہ شو بازی زیادہ کرتا ہے۔ اور حالانکہ جب ہم فخر کا لفظ بولتے ہیں عربی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت انسان کے پاس ہونا کہ جس میں اس کا اپنا کوئی کردار ہی نہیں ہے، یعنی وہ سب اللہ کی عطا ہوتا ہے، لیکن انسان اس پر بھی فخر کر رہا ہے۔ تو جو زیادہ بجتا ہے، زیادہ شور کرتا ہے، اصل میں قرآن پاک اسی کو کہتا ہے کہ یہ بڑا فخر کرنے والا ہے۔ تو خود پسند اور فخر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اب آخر میں فرمایا وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، یعنی قصد فی المشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متوازیانہ چال ہونا، تواضع کے ساتھ چلنا زمین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلا کرتے تھے جیسے بلندی سے نیچے کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو بھی نیچے رکھا کر۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اب یہ جو فرمایا وقصد فی مشی کا، کہ اپنی چال میں میانہ روی لاؤ، تواضع اپنی چال میں لاؤ، یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا۔ لقمان کے بعد کہتے ہیں کہ اقتدار آپ کے بیٹے کے پاس آیا۔ گویا کہ یہ خوبیاں ایک ایسے شخص کے لیے ہیں کہ جو امامت کرنے والا ہے، اور جو امام ہے، جو لیڈر ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کرنے والا ہے، یہ وہ رہنمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو امام ہوتا ہے، یعنی امام سے مراد جو راہبر ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس میں عاجزی ہوتی ہے، جس میں تواضع ہوتی ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے آپ نے کہا۔ اب دیکھیے کہ شیطان، جو آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں آدم و ابلیس کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، سورۃ البقرہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو لیکن کئی مقامات ہیں، لیکن صرف ایک مقام کا میں نے انتخاب کیا ہے کہ ابلیس نے جو تکبر اختیار کیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس تکبر کے بارے میں اور سجدہ نہ کرنے کے بارے میں کیا کہا۔ یہ سورۃ الصاد ہے، قرآن پاک کی 38ویں سورت ہے، اور آغاز آیت نمبر میں 71 سے کر رہا ہوں۔ کہا کہ اذ قال ربک للملائکۃ، کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ انی خالق بشرا من طین، کہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اس کو تسویہ اس میں کر دوں، یعنی اس کے اونچ نیچ کو برابر کر دوں، اس کو سیٹ کر دوں، اس کی تکمیل کر دوں، تسویہ کر دوں، برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح پھر میں اس میں پھونکوں، تو فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے پھر اس کے لیے فرما برداری کرتے ہوئے تم اس کے سامنے گر جانا۔ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سب ملائکہ نے، سب کے سب ملائکہ نے، یعنی کل کا لفظ بھی آ گیا اور اجمعون کا لفظ بھی آ گیا، سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا یا فرما برداری کی، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کی۔ استکبرا، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو سجدہ نہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب دیکھیے آدم کی تخلیق، بشر کی تخلیق اللہ نے کتنے پیار سے بنائی کی، کتنے پیار اور کتنی محبت سے تخلیق کی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں ہاتھوں سے،
کام کیا تو یہ تب بولا جاتا ہے جب بڑی توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، محبت سے کیا جائے۔ جیسے کوئی ایک ہاتھ سے کرے نا، تو ایک ہاتھ سے کرنا یہ ایک بے پرواہی کا انداز ہوتا ہے، اس میں محبت نہیں ہوتی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی ایک ہاتھ سے کیوں کر رہے ہیں آپ، دونوں ہاتھوں سے کریں کام، یعنی دونوں ہاتھوں سے کام اچھا بھی ہوتا ہے اور اس میں کرنے والے کی توجہ اور اس کی چاہت اور اس کی محبت بھی نظر آتی ہے۔ تو اللہ نے آدم کو تخلیق کیا تو کہا کہ بھئی لما خلقت بیدیا، کہ جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یعنی میں نے بڑی چاہت سے اور بڑی محبت سے میں نے آدم کو تخلیق کیا ہے۔ تو کس چیز نے تجھے روکا ابلیس کہ تو سجدہ نہ کرے؟ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو کوئی عالین میں سے ہے، عالی مرتبت کوئی لوگوں میں سے تو ہے، بڑے مرتبے والے لوگوں میں سے۔ اب دیکھیے ابلیس نے کیا کہا، قال انا خیر منہ، کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی ایسا نادان کہ رب سے یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ جب اس نے پیدا کیا اور وہی تو کہہ رہا ہے کہ تو جھک جا، تو اب یہاں پر من اور تو کا سوال کہاں سے پیدا ہو گیا؟ اب یہ تفریق کہاں سے آ گئی کہ میں برتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے؟ جب کہنے والے نے کہہ دیا، اب تو در حقیقت اصل جو برتری ہے وہ تو اس کی بات کو ماننے میں ہے، تواضع اختیار کرنے میں ہے، اس کے حکم کے سامنے جھک جانے میں ہے۔ یہی تو شکر گزاری ہے، یہی تو احسان مندی ہے کہ جس نے بنایا اس کے سامنے جھک جا۔ جھکنے کے بجائے اس کے سامنے کھڑے ہو کر دلیل دے رہا ہے کہ بھئی تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جا اور تو دور ہو جا۔ رجیم ہے، دور کیا ہوا، مردود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ اب ابلیس نے کہا کہ ربی، اے میرے رب، یعنی کہتا میرا رب ہی ہے، فَأَنذِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ تو مجھے مہلت دے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تجھے مہلت دے دی گئی۔ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اب ابلیس نے کہا کہ تیری عزت کی قسم کہ میں ضرور بھی ضرور ان کو سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اور عزت بھی دیکھیے، غلبہ بھی دیکھیے، اللہ کے غلبے، اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میرا رب ہے۔ یعنی اس کا جھگڑا رب سے نہیں تھا، آدم سے تھا، اور وہ رب کو رب مانتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم اپنی طرف سے، یعنی اس کا جھگڑا یہ تھا آدم کے ساتھ، رب کے ساتھ نہیں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم۔ اب معاملہ تو یہی ہے کہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کی تخلیق ہے، آدم کو پیدا کیا، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب آپ سورۃ النساء کو پڑھیے، جو منافقین تھے، یہودی تھے، ان کا رویہ یہی تھا کہ وہ صرف آپ کی طرف آنے سے، رسول اللہ سے کہا کہ آپ کی طرف آنے سے یہ اکڑتے ہیں، آپ کے پاس نہیں آتے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے سے بھاگتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے ساتھ ہمیشہ ابلیس کی جماعت کو جھگڑا رہا ہے، آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، چنیدہ بندے، ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ قال فالحق والحق اقول، کہا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں، لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ضرور جہنم کو تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کریں گے ان سے میں بھر دوں گا۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے کہا کہ نبی آپ کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر کا سوال نہیں کرتا، اور وما انا من المتکلفین، اور میں تکلف کرنے والوں میں سے بھی نہیں ہوں، یعنی بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ان هو الا ذکر للعالمین،
یہ جو قرآن ہے یہ صرف اور صرف جہانوں کے لیے ذکر ہے، نصیحت ہے۔ اب یہاں پر آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہو گیا۔ بات کہاں سے چلی تھی؟ آدم سے بات چلی تھی، اور اختتام کہاں پہ ہوا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان پر ہو گیا، قرآن پر ہو گیا۔ تو قرآن کی پیروی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ رب کا حکم ہے۔ تو رب کا وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتا ہے، ان کی اتباع اور اطاعت کرتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے، وہی اصل میں رب کا ہے۔ تو رب سے علیحدہ اپنا تعلق ظاہر کرنا اور اس پر بات کرنا، تو یہ یعنی اسلام میں اس کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، نہ اس کی اجازت ہے۔ اب یہاں پر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب ہمارے لیے کوئی نہیں تھا، یعنی ہم رسول اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، مگر جب وہ ہمارے پاس آتے تو ہم آپ کے لیے کھڑے نہ ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جانتے تھے کہ آپ اس کو پسند نہیں کرتے۔ یہ صحیح مسلم میں اس کا بیان ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اس بات کو پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی میرے لیے کھڑا ہو۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ٹھیک ہے، ایک اپنی روایت ہے، اپنا طریقہ ہے، لیکن اصل بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اس کی خواہش اور اس کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی کسی کو اس معیار پر نہیں پرکھنا چاہیے کہ یہ شخص کہ جو میرے لیے کھڑا ہوا یہ زیادہ میرا ادب کرنے والا ہے، یا زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، یا زیادہ میرا احترام کرنے والا ہے، اور جو نہیں کھڑا ہوا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا یا میرا احترام نہیں کرتا۔ اس معیار پر ہمیں کسی کو پرکھنا نہیں چاہیے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر جب حملہ ہوا اور ابو لولو نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، تو مسلسل خون آپ کے جسم سے بہہ رہا تھا۔ آپ نے دودھ منگوایا اور وہ پیا، تو دودھ کی سفیدی حضرت عمر کے زخموں کے رستے سے بہہ گئی، یعنی دودھ جسم سے باہر نکل گیا۔ اب حضرت عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے بطور فدیہ دے دیتا، قبل اس کے کہ میں اس کو دیکھوں۔ یہ حضرت عمر فاروق کا حال ہے، اندازہ کیجئے تواضع کا، خوف خدا کا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس موقع پر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا کی۔ اب عبداللہ ابن عباس نے حضرت عمر فاروق کی فضیلتوں کو بیان کیا، اور عمر فاروق کیا عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر میرے پاس، خدا کی قسم اگر میرے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا نا تو میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیہ دے دیتا، قبل اس کے کہ میں اس عذاب کو دیکھوں۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ کی فضیلتوں کو بیان کیا کہ رسول اللہ نے آپ کے لیے دعا کی کہ اللہ آپ کے ذریعے دین کو اور مسلمانوں کو طاقت دے، جبکہ مسلمان مکہ میں حالت خوف میں تھے۔ آپ اسلام لائے، آپ کا اسلام باعث قوت ہوا، طاقت ملی اسلام کو، آپ کے ذریعے اسلام کو سربلندی ملی، آپ نے ہجرت کی، اور آپ ہر غزوہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہ آپ سے راضی تھے، پھر آپ خلیفہ اول کے مشیر اور مددگار رہے اور ان کی وفات ہوئی اور وہ بھی آپ سے راضی تھے، پھر آپ مسلمانوں کے امیر مقرر ہوئے، اللہ نے آپ کے ذریعے شہروں کو آباد کیا، دولت کی کثرت ہو گئی، آپ کے ذریعے اسلام کے دشمنوں کا خاتمہ کیا، اور پھر شہادت پر آپ کا خاتمہ لکھ دیا، تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رسول اللہ کے جو چچا زاد ہیں، انہوں نے یہ جب کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا کہ اس نے دھوکہ کھایا جو تم لوگوں کے دھوکے میں آ گیا۔ یعنی یہ ایک عربی انداز ہے بات کہنے کا، یعنی آپ نے کہا کہ یعنی عاجزی اور تواضع کا انداز آپ نے اختیار کیا، اپنی ان فضیلتوں پر آپ نے توجہ نہیں کی، کوئی اصرار نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اے عبداللہ ابن عباس، کیا تم قیامت کے دن میرے لیے گواہی دو گے؟ عبداللہ ابن عباس نے کہا بالکل میں دوں گا۔ پھر اپنے لڑکے سے کہا اے عبداللہ ابن عمر، اپنے بیٹے سے عبداللہ سے،
میرا چہرہ زمین پر رکھ دو۔ وہ حضرت عمر کا سر اپنی ران پر لیے ہوئے تھے، انہوں نے ران سے ہٹا کر پنڈلی پر رکھ دیا۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، تم میرا رخسار یعنی میری گال یہ زمین سے ملا دو۔ انہوں نے پھر ایسا ہی کیا۔ اب دیکھیے آخر کے الفاظ، دل کانپ اٹھتا ہے کہ حضرت عمر نے کیا کہا۔ فرمایا عمر، خرابی ہے تیری اور تیری ماں کی، اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرے لیے بھی بربادی اور ہلاکت ہے، اور تیری ماں کی بھی کہ اگر خدا نے تجھے معاف نہ کیا۔ اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کی عاجزی اور تواضع دیکھیے۔ امام نسائی اور امام احمد نے عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت کیا ہے، یعنی مسند امام احمد میں یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر کے سفر میں ہر 3 آدمی کے درمیان ایک اونٹ تھا، یعنی غزوہ بدر میں 3 آدمیوں کو ایک اونٹ ملا، باری باری اس پر سواری کرتے تھے۔ اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، یعنی آپ کے ساتھ ابو لبابہ تھے اور علی ابن ابی طالب تھے، یہ 3، اور پھر باری باری یعنی جیسے باقی صحابہ باری باری اونٹ پر سواری کرتے تھے، تو اسی طرح کہتے ہیں کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ سوار رہیے، ہم آپ کے بدلے پیدل چلیں گے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اور نہ مجھ کو تم سے کم ثواب کی ضرورت ہے۔ یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو دونوں، اور دوسری بات یہ کہ ثواب کی جیسے تم کو ضرورت ہے، فرمایا کہ مجھے بھی اسی طرح ضرورت ہے۔ اب ہجرت کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ، تو آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ نے قیام فرمایا تھا، اور ان کے گھر کے اوپر ایک کمرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے کے حصے میں ٹھہرے اور حضرت ایوب اپنے گھر والوں کے ساتھ اوپر تھے۔ اب ان کو یہ بات پسند نہ آئی کہ رسول اللہ نیچے ہوں اور ہم وہ اوپر والی منزل میں رہیں، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اوپر کے حصے میں قیام کریں، ہم لوگ نیچے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا اس کا خیال مت کرو، میرے لیے نیچے کا قیام زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ملاقات کے لیے آنے والوں کو اس میں زیادہ آسانی ہوگی، یعنی تکلف کے بجائے ضرورت کے مطابق۔ آپ نے کہا کہ بھئی چونکہ اس کی ضرورت ہے تو لہٰذا میں نیچے رہوں گا۔ تکلف تو یہ نہ کہ بھئی کہ ٹھیک ہے میں اوپر چلا جاتا ہوں۔ اب جو آنے جانے والے لوگ ہوتے تو ان کو بڑی اس معاملے میں تکلیف ہوتی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میری ضرورت یہی ہے کہ میں نیچے رہوں۔ اللہ تعالیٰ کو کبر پسند نہیں ہے۔ یہ ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی، اس کے پاس کوئی چیز تھی جو وہ مجھ کو دینا چاہتی تھی، مجھے اس پر رحم آیا اور میں نے اس کا ہدیہ لینا پسند نہ کیا۔ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تم اس کے ہدیے کو قبول کر لیتی اور اس کو کچھ بدلہ دے دیتی، میرا خیال ہے کہ تم نے اس کو حقیر سمجھا۔ یہ کئی دفعہ رویہ ہم بھی ایسا اختیار کرتے ہیں کہ اگر کوئی کمزور آدمی ہمارے پاس آئے یا کچھ ہمیں دے تو ہم اس کے اس تحفے کو ہدیے کو لینا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں آپ کوئی بات نہیں، آپ اپنے پاس رکھیں، اور اپنی طرف سے ہم کچھ اس کو مزید دے دیتے ہیں۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ تم نے اس کو حقیر سمجھا۔ اے عائشہ تواضع اختیار کر، کیونکہ اللہ تواضع کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور متکبرین سے اللہ بغض رکھتا ہے، یعنی دشمنی رکھتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَاضِعِينَ وَيَبْغِضُ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو کھانے کی ایک دعوت پر بلایا گیا، انہوں نے دعوت کو قبول کر لیا، اور جب وہ دونوں اس کے لیے جانے لگے تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے کہا کہ میں اس کھانے کے لیے جا تو رہا ہوں، مگر مجھ کو پسند تھا کہ میں نہ جاتا۔ حضرت عثمان نے کہا کس لیے؟ فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ فخر و نمائش کے لیے کیا گیا ہے، یعنی جیسے بڑی بڑی دعوتیں رکھی جاتی ہیں، تو کہا کہ
خشیت ان یکون مباحاتن، کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ مباحات کے لیے نہ ہو، فخر اور نمائش کہ بھئی میرے پاس مال اور دولت ہے اور میں نے بہت بڑی پارٹی کا انتظام کیا اور بڑے لوگ میرے پاس آئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مال صدقہ دینے سے کم نہیں ہوتا، اور معافی صرف بندے کی عزت کو بڑھاتی ہے۔ جیسے وہ قرآن نے کہا نا کہ سورۃ آل عمران میں فاعف عنہم، کہ آپ ان کو معاف کیجئے، معاف کرنے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ اور فرمایا کہ تواضع سے ہمیشہ آدمی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دکاندار کے پاس گئے، وہاں سے کپڑا خریدا، اور خریداری سے فارغ ہو کر جب آپ اٹھنے لگے تو دکاندار نے بڑھ کر آپ کے ہاتھ کو چوم لیا، آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا۔ آپ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور فرمایا یہ کام وہ ہے جس کو اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں، مگر میں بادشاہ نہیں ہوں۔ فرمایا کہ انما انا رجل منکم، میں صرف تم میں سے ایک آدمی ہوں، جیسے تم ایک آدمی ہو، بشر ہو، انسان ہو، میں اسی طرح ایک انسان ہوں۔ آپ نے اس کو، دکاندار کو، ہاتھ اپنا دست مبارک آپ نے چومنے نہیں دیا۔ اب یہ حدیث دیکھیے کہ جس پر ابھی میں نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کبر کا تذکرہ ہوا، تکبر کا، تو آپ نے اس کے بارے میں سخت الفاظ کہے، پھر یہی آیت پڑھی ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، جو بھی میں نے سورۃ لقمان سے پڑھی ہے کہ اللہ کسی کو خود پسند کو اور بڑائی کرنے والے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس موقع پر ایک شخص نے کہا خدا کی قسم ہے اللہ کے رسول، میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں تو مجھے اس کی سفیدی پسند آتی ہے، مجھے اپنے جوتوں کا تسمہ پسند آتا ہے، مجھے اپنے کوڑے کا لٹکنا اچھا معلوم ہوتا ہے، یعنی چیزوں کو ہر جگہ پر مناسب طریقے سے رکھنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کبر نہیں ہے۔ کبر کیا ہے؟ فرمایا کبر یہ ہے کہ انما الکبر، کبر یہ ہے کہ تم حق کی ناقدری کرو، یا دوسرے الفاظ میں کہ حق کو حقیر سمجھو، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ فرمایا در حقیقت یہ کبر ہے۔ اچھی گاڑی، اچھی سواری، اچھا گھر، اچھے جوتے، اچھا لباس، یہ انسان کو کبر اور تکبر نہیں جھلکتا انسان کے ظاہر سے، بلکہ یہ دو باتیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو میں نے چمڑے کا ایک تکیہ آپ کو پیش کیا جس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ زمین پر بیٹھ گئے اور تکیہ میرے اور آپ کے درمیان پڑا رہا، یعنی رسول اللہ نے اس تکیے کو اٹھا کر استعمال کرنا یا اس سے ٹیک لگانا آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ اسی طریقے سے ہی جیسے چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں، آپ اسی طرح اسی حالت میں آپ بیٹھ گئے۔ اب دیکھیے ایک عام آدمی مسافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ اس وقت خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں ایک مسافر آدمی ہوں۔ ایک صحابی ابو رفاع تمیم بن اسید یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے وطن سے آیا رسول اللہ کے پاس اور آپ خطبہ دے رہے تھے، میں نے عرض کیا رسول اللہ میں ایک مسافر آدمی ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ دین کیا ہے، میں آپ سے دین کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں۔ رسول اللہ میری طرف آئے اور خطبہ چھوڑ دیا، یعنی خطبہ چھوڑ کر آپ میرے پاس آ گئے، میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، اور اللہ نے جو کچھ آپ کو بتایا تھا وہ مجھے آپ نے بتانا شروع کر دیا، اور مجھے بتانے کے بعد پھر آپ چلے گئے، اور جب چلے گئے اور پھر دوبارہ اپنا خطبہ شروع کر دیا۔ یہ صحیح مسلم میں اس کو بیان کیا گیا، یعنی رسول اللہ خطبے کے دوران آپ آئے اور بات کی، نصیحت کی، تعلیم دی، اس کے بعد واپس پھر آپ اپنے ممبر پر آپ تشریف لے گئے اور پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت مسلم بن بشیر کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی بیماری میں رو رہے تھے، ان سے پوچھا گیا ابو ہریرہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری اس دنیا کے لیے نہیں روتا، بلکہ میں تو اس لیے روتا ہوں کہ میرا سفر لمبا ہے اور زاد راہ کم ہے، میں نے ایک ایسے ٹیلے پر صبح کی ہے جو جنت یا دوزخ کی طرف اتر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں سے کس طرف چلایا جائے گا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ بیماری کی حالت میں روتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا سفر لمبا ہے، یعنی موت کے بعد حشر تک کا سفر کہتے ہیں کہ لمبا ہے، اور جو میرے پاس زاد راہ ہے، یہ بھی تواضع اور عاجزی کا انداز ہے کہ اصحاب رسول یہ الفاظ کہتے ہیں کہ زاد راہ کم ہے۔ زاد راہ سے مراد اعمال صالحہ، نیکی کے کام، اچھے کام، وہ میرے پاس کم ہے، لیکن لمبا سفر ہے میرا، اور میں نے ایک ٹیلے پر صبح کی ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو راستہ ہے جو اتر رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرف جاتا ہے۔ جب ٹیلے سے انسان نیچے اترتا ہے نا، تو وہ پھر ایک مسافر کو راستے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ تو بڑی خوبصورت مثال دے کر یہ بات سمجھائی کہ مجھے نہیں معلوم کہ مجھے ان دونوں میں سے کس طرف جانا ہے۔ یہ تواضع اور یہ عاجزی اور یہ انکساری ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی ذات میں یہی تواضع پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔